آج ویو 360 میں افغانستان میں قیام امن کے لیے ایک بار پھر دوحہ میں بین الافغان مذاکرات، کیا تشدد میں کمی ممکن ہوگی؟ جو بائیڈن اپنا ایجنڈا کس حد تک آگے بڑھا پائیں گے؟ سینٹ کے کنٹرول کے لیے امریکی ریاست جارجیا میں فیصلہ کن انتخابات۔ دو ایتھلیٹس اپنے مووز کے ذریعے یا ریسلنگ کے ذریعے آپ کو ایک کہانی بتا رہے ہیں، اور اب پاکستان میں بھی قدم جما رہی ہے ریسلنگ انٹرٹینمنٹ۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ افغانستان میں امن کے قیام کے لیے دوحہ میں طالبان اور افغان حکومت کے درمیان آج مذاکرات کا تیسرا دور شروع ہوا۔ یہ بات چیت ایک ایسے وقت پر ہو رہی ہے جب امریکہ نے فروری کے معاہدے کے بعد پہلی بار افغانستان میں حالیہ پرتشدد حملوں کے لیے طالبان کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے، جبکہ طالبان امریکہ پر معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام عائد کر رہے ہیں۔ امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد کا کہنا ہے کہ وہ اس توقع کے ساتھ آئے ہیں کہ افغان حکومت اور طالبان کوئی ٹھوس پیش رفت حاصل کریں گے۔ مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ایمبیسڈر خلیلزاد نے افغان حکومت کے مذاکرات کے لیے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ سے ملاقات کی اور اس سے ایک روز قبل اسلام آباد میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ملاقات کی۔ افغان حکومت کی ترجیح ہے کہ جنگ بندی عمل میں لائی جائے، مگر طالبان اس میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ظاہر کر رہے۔ فریقین کے سامنے کم و بیش 40 نکات پر مبنی ایجنڈا ہے۔ آج سب سے پہلے نظر السلام ہمیں بتا رہے ہیں کہ بات چیت سے اب تک کیا حاصل ہوا اور کسی پیش رفت کے لیے حالات کتنے امید افزا ہیں۔ پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین 4 دہائیوں سے اپنے آبائی وطن میں امن کے منتظر ہیں۔ 2020 میں امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدے اور اب دوحہ میں جاری بین الافغان مذاکرات میں یہ خاصی دلچسپی لے رہے ہیں، مگر اب تک کی پیش رفت سے کچھ مایوس نظر آتے ہیں۔ سال ہو گیا یہ لوگ بیٹھتے رہتے ہیں مگر کوئی فائدہ نہیں نکلا ہے وہاں سے۔ ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا اس میں، وہی پرانا باتیں ہو رہے ہیں۔ کبھی بھی بہتر نہیں ہو جائے گا، ابھی تک نہیں ہوا ہے، اس کے بعد کیا بہتر ہو جائے گا۔ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان تقریباً 6000 قیدیوں کے تبادلے کے بعد سپٹمبر میں باضابطہ مذاکرات کا آغاز ہوا۔ کئی ہفتوں کی کوششوں سے بات چیت کے طریقہ کار پر اتفاق ہوا اور اب اصل ایجنڈا پر گفت و شنید کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہمارے لیے جنگ بندی معاہدے کی تعمیل اور شدت پسندی میں کمی واقع ہونا انتہائی اہم ہے۔ ہم بات چیت کے دوسرے دور کے درست سمت میں آگے بڑھنے کے لیے پر امید ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ یہ مذاکرات افغانستان کے عوام کے لیے نتیجہ خیز ثابت ہوں۔ تاہم جنگ بندی طالبان کی اولین ترجیح نظر نہیں آ رہی۔ دوحہ میں قائم طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے دوران بہت سے امور پر گفتگو کی جائے گی۔ مجموعے کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون سے موضوع زیادہ اہم ہیں اور کون سے کم اہم۔ مجموعی طور پر پورا ایجنڈا اہم ہے۔ عام طور پر ایسے تمام موضوعات جو آئندہ اسلامی نظام اور اسلامی حکومت سے تعلق رکھتے ہوں، ایسے موضوعات زیر بحث ہوں گے۔ باقی جنگ بندی کا ذکر معاہدے کا حصہ ہے جو کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان ہوا ہے۔ اس پر مذاکرات کی میز پر بات چیت ہوگی کہ یہ کب اور کیسے ہونی چاہیے۔ افغانستان میں پرتشدد کارروائیاں کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ رہی ہیں، جس کا ذمہ دار فریقین ایک دوسرے کو ٹھہراتے ہیں۔ لیکن بین الافغان مذاکرات کے نتائج سے قطع نظر امریکہ طالبان کے ساتھ کیے گئے معاہدے کے تحت 30 اپریل تک افغانستان سے فوجی واپس بلانے پر کاربند ہے۔ پاکستان کی سینٹ کی کمیٹی برائے خارجہ امور کے چیئرمین مشاہد حسین سید کو توقع ہے کہ غیر ملکی فوج کے انخلاء کے بعد بھی امریکہ خطے میں موجود رہے گا۔ بائیڈن صاحب کا امریکی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے بڑا گہرا تعلق رہا ہے اور ہے بھی ہے، اور وہ چاہیں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے افغانستان کی سرزمین پر امریکہ کی کوئی انٹیلیجنس پریزنس یا کوئی ایسی پریزنس ہو جس سے امریکہ پاکستان پر، ایران پر اور چین پر نظر رکھ سکے۔ اس کی کیا نوعیت ہوتی ہے، کیا شیپ ہوتی ہے، یہ وقت بتائے گا۔ گزشتہ ماہ ملا عبد الغنی برادر کی قیادت میں طالبان وفد نے اسلام آباد کا دورہ کیا۔ پاکستان کی خواہش ہے کہ طالبان تشدد میں کمی اور جنگ بندی پر آمادہ ہو جائیں، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ اس میں وقت لگے گا۔
اپس اینڈ ڈاؤنس ہوں گی, بٹ ایز لانگ ایز دونوں سائڈز انگیج کرے یہ پازیٹیو اسٹیپ ہے. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک وی شوڈ ایکسپیکٹ کہ 19 ایئرس کی جو بلڈ شیڈ ہے وہ 1 یا 2-3 میٹنگز میں ختم ہوگی. ماہرین کا کہنا ہے کہ مذاکرات کی کامیابی کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر ہوتی ہے. ایسے میں فریقین کو لچک کا مظاہرہ کرنا ہوگا, جبکہ مذاکرات میں سہولت کاری کرنے والے ممالک کی کوشش ہے کہ کچھ بھی ہو فریقین میز چھوڑ کر نہ جائیں. نظر الاسلام, وائس آف امریکہ, اسلام آباد. نظر الاسلام کی رپورٹ آپ نے دیکھی. وائس آف امریکہ کی افغانستان اور پاکستان کے لیے بیورو چیف عائشہ تنظیم اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت دوحہ مذاکرات کے حوالے سے ان کے پاس کیا اپڈیٹ ہے. بہت شکریہ عائشہ ہمیں وقت دینے کا. امریکہ اور طالبان کے درمیان الزام تراشی کی وجہ کیا ہے اور اس کا مجموعی صورتحال پر آپ کے خیال میں کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں, اس الزام تراشی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دونوں سائڈز نے جو امریکہ اور طالبان کی ڈیل فیبری میں ہوئی تھی اس کو کیسے انٹرپریٹ کیا ہے. امریکہ کا اور زیادہ تر جو ویسٹرن ممالک ہیں, یورپی ممالک, ان سب کا یہ خیال تھا کہ امریکہ سے ڈیل کے بعد اگر تشدد ختم نہیں ہوتا اور سیز فائر نہیں ہوتا تو اس میں بہت حد تک کمی آ جائے گی. اور اس معاہدے میں یہ انڈرسٹینڈنگ بھی تھی کہ بڑے شہروں پر حملے ختم ہو جائیں گے, اور ان جنرل ایک خیال تھا کہ تشدد میں کم ہو جائے گا. طالبان دوسری طرف اپیرنٹلی یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ صرف جو بیرونی افواج ہیں, امریکی اور نیٹو افواج, ان پر حملے بند کر دیں گے, اور ان کے خیال میں اس معاہدے میں ایسا کچھ نہیں تھا کہ وہ افغان سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں کمی لائیں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس معاہدے کے بعد امریکہ اور بیرونی افواج پر طالبان کے براہ راست حملے تقریباً بالکل بند ہو گئے, لیکن افغان فورسز پر ان کے حملے بہت بڑھ گئے. بلکہ ایسے مواقع آئے جبکہ جو وائلنس ہے وہ 10 سالہ جو ہے پچھلے 10 سال میں سب سے زیادہ. تو یہ بہت بڑی وجہ تھی دونوں سائڈ کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اس ایگریمنٹ میں کیا تھا, اس کی وجہ سے یہ الزام تراشی چل رہی ہے. تو اس بار مذاکرات کا ایجنڈا ڈیفینیٹلی جو لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی اسی کو آگے بڑھانے کے چانسز ہیں. تو کیا ایجنڈا ہے جو اس دفعہ جس پہ بات ہو سکے گی, اور جو امیجیٹلی پہلا سیشن ہوگا اس میں کیا اس وقت توقعات ہیں؟ جی بالکل, ٹیم دوحہ پہنچ چکی ہے. بات چیت کہا جا رہا ہے کہ کچھ دیر میں شروع بھی ہو جائے گی. افغان حکومت کی طرف سے معصوم سٹانکزئی جو ان کی ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ 4 کیٹیگریز ہیں جس پہ جو وہ ایجنڈے میں شامل کرنا چاہتے ہیں. اصل میں اس دور میں بات چیت یہ ہوگی کہ بات چیت کا ایجنڈا کیا ہونا ہے. پچھلے سیشن میں یہ بات ہوئی کہ کوڈ آف کانڈکٹ, وہ اصول اور ضوابط کیا ہیں جن کے تحت بات چیت ہوگی. تو اب ایجنڈا کیا ہے اس پہ بات چیت شروع ہوگی. افغانستان سائڈ سے سیکیورٹی پہلا آئٹم ہے, اور سیکیورٹی میں بھی سب سے پہلے سیز فائر اور یہ جو ٹارگیٹڈ کلنگز وغیرہ ہیں یہ ختم ہونا. سیکیورٹی کے علاوہ سیاسی مفاہمت کہ کیسے سیاسی مفاہمت تک پہنچا جائے گا. عوام کے حقوق اور شہریوں کے حقوق, ان لوگوں کے حقوق جن کے خاندان جو ہیں وہ اس جنگ میں ہلاک ہوئے ہیں, ان کا کیا ان کی جو ہے وہ پیرامیٹرز ہوں گے, اور پھر یہ کہ جو افغان مہاجرین ہیں ان کو کیسے افغانستان میں واپس لایا جائے گا. طالبان جو ہے وہ یہ کہتے ہیں, وہ سیز فائر کو ایجنڈا کے پہلے آئٹم پہ رکھنے پہ تیار نظر نہیں آتے, اور انہوں نے پہلی جو سیشن تھا اس میں بہت زور لگا کہ امریکہ طالبان ڈیل کو شامل کرایا کہ اس کی بنیاد پر آگے بات چیت ہوگی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سیز فائر اس ڈیل کے مطابق جو امریکہ نے طالبان سے کی تھی اور جس پہ افغان حکومت بہت ناراض بھی ہوئی تھی, سیز فائر ایجنڈے کا ایک آئٹم تو ہے, مگر سیز فائر پہ کب بات ہوگی, کیسے بات ہوگی, اس کو کتنی امپورٹنس دی جائے گی, یہ دونوں فریقین مل کے ڈیسائیڈ کریں گے. تو طالبان یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ وہ سیز فائر کو نمبر 1 اور سب سے امپورٹنٹ آئٹم کے طور پہ رکھنا نہیں چاہتے. تو یہ سب سے پہلے جو بات چیت ان کی شروع ہوگی, تو یہاں پہ ان کی ایک جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ول سی کہ ہاؤ ایگزیکٹلی ٹاپ پرائیورٹی آپ نے کہا کہ طالبان کے لیے اور افغان حکومت کا جو وفد ہے اس کے لیے ایک نہیں ہے. لیٹس سی کہ کس طرح سے یہ انفولڈ ہوتی ہے. بہت شکریہ عائشہ تنظیم ہمیں اپڈیٹ کرنے کا اس حوالے سے. افغانستان میں حالیہ کچھ عرصے کے دوران صحافیوں کو بھی خاص طور پر نشانہ بنایا گیا ہے. کل کے شو میں آپ کو ملوائیں گے کچھ افغان خواتین صحافیوں سے جنہیں حال ہی میں ایک بین الاقوامی اعزاز سے نوازا گیا. اس کے علاوہ یہی رپورٹ آپ دیکھ سکیں گے ہماری ویب سائٹ پر بھی, اور اس کے علاوہ اہم بین الاقوامی امور پر تجزیات اور ماہرین کی رائے جو ہے وہ بھی آپ جان سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. ہمارا یہ تمام تر کانٹینٹ آپ کو ملے گا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی. facebook.com/VOA اردو کا پیج ہے ہمارا فیس بک کا پیج, اور ٹویٹر انسٹاگرام کا ہینڈل ہے @urduvoa.
امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن اقتدار سنبھالنے کی تیاری کر رہے ہیں، مگر ایک بہت ہی اہم الیکشن جس پر بائیڈن سمیت آج پورے امریکہ کی نظر ہے، اور یہ انتخاب ہے امریکی ریاست جارجیا سے سینٹ کی 2 نشستوں پر رن آف الیکشنز۔ ان دونوں نشستوں پر 3 نومبر کے انتخابات میں کوئی امیدوار واضح اکثریت حاصل نہیں کر پایا تھا۔ یہ الیکشن امریکہ میں شدید سیاسی اختلافات کے پس منظر میں ہو رہے ہیں اور جو بائیڈن کی صدارت پر بہت گہرا اثر بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس کی اہمیت کیا ہے، بتا رہی ہیں نخبت ملک۔ امریکہ میں ہونے والے انتخابات میں اگر کوئی امیدوار مطلوبہ اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہے تو دوبارہ الیکشن کا انعقاد کیا جاتا ہے، جسے رن آف الیکشن کہتے ہیں۔ ریاست جارجیا، جہاں آج رن آف الیکشن منعقد ہوا، وہاں الیکشن کے قوانین کے مطابق کسی بھی امیدوار کو جیتنے کے لیے 50% +1 یعنی 50% سے زیادہ ووٹس درکار ہوتے ہیں، اور نومبر کے الیکشنز میں جارجیا میں کوئی بھی امیدوار ووٹس کی یہ اکثریت حاصل نہیں کر سکا تھا۔ تاریخ پر نظر ڈالیں تو ڈیموکریٹس نے جارجیا میں ہونے والے الیکشنز میں آخری بار 1988 میں کامیابی حاصل کی تھی۔ تب سے اب تک ریپبلکنز ریاست میں 7 مرتبہ جیت چکے ہیں، اور سینٹ کی بات کریں تو ڈیموکریٹس کو 6 سال سے سینٹ کا کنٹرول حاصل نہیں ہو سکا ہے۔ اس وقت امریکی سینٹ میں اکثریت دونوں جماعتوں کے لیے کتنی اہم ہے، اس کا اندازہ اس کیمپیننگ سے لگایا جا سکتا ہے جو جارجیا میں نظر آئی۔ صدر ٹرمپ، نو منتخب صدر جو بائیڈن اور یہاں تک کہ سابق صدر براک اوباما تک جارجیا میں کیمپیننگ کرتے نظر آئے۔ امریکی آئین کے مطابق ملک کی ہر ریاست سے 2 سینیٹرز منتخب کیے جاتے ہیں، جس کے بعد سینٹ میں کل نشستوں کی تعداد 100 بنتی ہے۔ آج جارجیا میں سینٹ کی 2 سیٹس پر ہونے والے الیکشنز ڈیموکریٹس کے لیے جیتنا سینٹ میں اکثریت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ ڈیموکریٹس کے پاس اس وقت سینٹ میں 48 نشستیں ہیں، جبکہ ریپبلکنز پہلے ہی 50 سیٹس لے چکے ہیں۔ ڈیموکریٹس جیتے تو دونوں پارٹیز کے سینیٹرز کی تعداد برابر ہو جائے گی۔ اس صورت میں قانون سازی کے وقت سینٹ میں فیصلہ کن ووٹ 9 منتخب نائب صدر کاملا ہیرس کا ہوگا۔ اگر ریپبلکن امیدواروں میں سے ایک بھی جیت گیا تو اکثریت ریپبلکنز کی ہو جائے گی۔ ریاست جارجیا امریکہ کی کئی ریاستوں میں سے ایک ہے جہاں صدارتی انتخابات کے نتائج کو صدر ٹرمپ اور ان کی ٹیم چیلنج کر چکے ہیں۔ ریاست جارجیا میں تقریباً 5 لاکھ ووٹوں کی ہاتھ سے دوبارہ گنتی پر مبنی پوری ریاست میں ووٹس کا آڈٹ ہوا، جس کے بعد جو بائیڈن کو 12,000 ووٹوں سے کامیاب قرار دیا گیا، اور یوں 3 دہائیوں میں جارجیا میں کسی بھی ڈیموکریٹ کے لیے صدارتی انتخاب جیتنے کا یہ پہلا موقع تھا۔ 3 دہائیاں 1992 کے بعد جو بائیڈن وہ پہلے ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار ہیں جنہیں ریاست جارجیا میں کامیابی ملی ہے، مگر صدر ٹرمپ جارجیا میں صدارتی انتخابات کے نتائج پر مسلسل سوال اٹھاتے رہے ہیں۔ ریاستی حکام پر تنقید اور نتائج بدلنے کے لیے اس وقت جو سامنے آئی باتیں اس پہ خاصی حد تک صدر ٹرمپ پہ تنقید ہو رہی ہے۔ حال ہی میں امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے 1 گھنٹہ طویل ٹیلی فون کال کی ریکارڈنگ جاری کی، جس میں صدر ٹرمپ ریاست کے سیکرٹری آف اسٹیٹ پر زور ڈال رہے ہیں کہ وہ مزید ووٹ تلاش کریں جس سے انتخابات کے نتائج بدلیں۔ اس فون کال میں صدر ٹرمپ کا مطالبہ تھا کہ الیکشن آفیشلز 11,000 مزید ووٹ تلاش کریں تاکہ وہ یہ الیکشن جیت سکیں۔ صدر کا کہنا ہے کہ انہوں نے دھاندلی کے مسئلے پر بات کی، جبکہ جارجیا کے سیکرٹری آف اسٹیٹ کا کہنا ہے کہ صدر کو دھاندلی سے متعلق غلط معلومات دی جا رہی ہیں اور جلد حقیقت سامنے آ جائے گی۔ ریاست میں اب تک 3 بار ووٹوں کی گنتی ہو چکی۔ دسمبر کے وسط کے بعد کل ایک بار پھر ملک بھر سے صدر ٹرمپ کے حامی الیکشن میں دھاندلی کے خلاف بڑے مظاہروں کے لیے واشنگٹن میں جمع ہو رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ ان کی ٹویٹر پر حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں۔ اب تک امریکہ کے صدارتی انتخابات میں دھاندلی کے ایسے کوئی شواہد سامنے نہیں آئے جن سے نتائج صدر ٹرمپ کے حق میں بدل سکیں۔ شکریہ کورونا سے متاثرہ مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں کا، اپنی صحت خطرے میں ڈال کر کام جاری رکھنے والے نرسنگ اور پیرامیڈیکل سٹاف کا، شکریہ پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کا، فلاحی اداروں اور رضاکاروں کا، درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھنے والے اساتذہ کا، شکریہ حکومتی اہلکاروں کا، صحافیوں کا، اور آپ سب کا، کیونکہ ہم سب مل کر اس وبا کو ہرائیں گے۔ کورونا وائرس کے خلاف فائزر اور ماڈرنا کے بعد ایسٹرازینیکا کی بنائی ویکسین کا استعمال بھی کچھ ملکوں میں شروع ہو چکا۔ بھارت میں ایسٹرازینیکا کی ویکسین کی ہنگامی منظوری کے بعد حکومت نے ویکسین تیار کرنے والے ادارے سیرم انسٹیٹیوٹ کو کئی ماہ تک اس کی خوراکیں برآمد کرنے پر پابندی لگا دی ہے،
جس سے اس عالمی اتحاد کے لیے ویکسین کی دستیابی تاخیر کا شکار ہو سکتی ہے جو دنیا کے تمام ملکوں تک ویکسین کی مساوی فراہمی کے لیے تشکیل دیا گیا ہے۔ پاکستان بھی اس اتحاد کا سہارا لے رہا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ چینی کمپنی سائنوفارم کی 12 لاکھ خوراکیں خریدنے کا اعلان بھی کر چکا۔ ویکسینز کی دستیابی کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ پوری دنیا میں ہی ان کے بارے میں بہت سے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ ویکسینز کے اثرات کے بارے میں تو تحقیق جاری ہے اور ایک طویل عرصے تک جاری رہے گی، لیکن بنیادی طور پر یہ ویکسینز 2 طرح کی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتی ہیں۔ میسنجر رائبو نیوکلک ایسڈ یا mRNA ایک مالیکیول ہے جو ڈی این اے میں پائے جانے والے جینیاتی کوڈ کو جسم کے خلیوں کے ان حصوں تک پہنچاتا ہے جو پروٹین بناتے ہیں۔ روایتی ویکسینز میں وائرس کو بہت کمزور یا غیر مؤثر کر کے تھوڑی سی مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے جسم اینٹیجن کہلانے والے پروٹین کی شناخت کرنا سیکھتا ہے جو کہ جراثیم سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس تربیت کی مدد سے جسم کا مدافعتی نظام حقیقی یا مؤثر وائرس لگنے کی صورت میں اس سے لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ mRNA ویکسینز وائرس سے اینٹیجن بنوانے کا کام نہیں لیتی، بلکہ ہمارے سیلز کو براہ راست پیغام دیتی ہیں کہ وہ خود ہی اینٹیجنز بنانے شروع کر دیں۔ یوں جسم ہی ویکسین کی مشین بن جاتا ہے۔ کووڈ-19 کا سبب بننے والے SARS-CoV-2 وائرس کے خلاف mRNA ویکسین کی مدد سے ہمارے خلیے وہی اسپائک پروٹین اینٹیجن بنانا شروع کر دیتے ہیں جو کرونا وائرس کی پہچان ہے۔ جسم کا مدافعتی نظام ان اسپائک پروٹینز کو دیکھتا ہے اور ان سے لڑنے کے لیے اینٹی باڈیز پیدا کرنے لگتا ہے، اگرچہ اس کا سامنا اصلی وائرس سے بالکل نہیں ہوا ہوتا۔ میسنجر RNA ویکسینز کو روایتی ویکسینز کے مقابلے میں زیادہ محفوظ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس بات کا کوئی امکان ہی نہیں کہ تنہا اسپائک پروٹین کسی کو بیمار کر دے۔ ایسی ویکسینز کو بنانے میں زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، صرف اینٹیجن پروٹین کی جینیاتی تفصیل جاننے کی ضرورت ہوتی ہے جس میں بس چند ہی ہفتے لگتے ہیں۔ ان کا ایک اور فائدہ بھی ہے، میسنجر RNA ویکسین سے جسم میں مدافعتی خلیے بھی پیدا ہونے لگتے ہیں جو کہ پھر بیماری کے خلاف ہماری قوت بڑھا دیتے ہیں۔ امریکہ میں کچھ ہفتے پہلے کے برعکس اب نئے سرویز ظاہر کر رہے ہیں کہ جیسے جیسے اہم شخصیات اور طبی عملے کو ویکسین لگ رہی ہے، عام افراد میں ویکسین لگوانے کے لیے آمادگی بڑھ رہی ہے۔ پاکستان کو آج بھی پولیو کی وبا کا سامنا ہے۔ پولیو کی بچوں کی اس بیماری کے خاتمے کے لیے بلوچستان کی 77 سالہ حور بی بی بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ضلع پشین کے گاؤں کی اس خاتون نے ایک ایسی عمر میں جب بیشتر لوگ گھر میں آرام کر رہے ہوتے ہیں اس بے لوث خدمت کا آغاز کیا۔ جانتے ہیں مرتضیٰ ظاہری سے۔ ضلع پشین سے تعلق رکھنے والی حور بی بی گھر میں آرام کرنے کے بجائے 77 سال کی عمر میں پولیو کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں۔ پولیو کا مرض بچوں کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس کا پرچار وہ گاؤں میں گھر گھر جا کر کرتی ہیں۔ ایک تو میں ان کو بہت یہ کرتی ہوں، نصیحت کرتی ہوں اور بولتی ہوں یہ 10 بیماریوں کی دوا ہے، تم بولیں کہ ہم نہیں پلائیں گے تو یہ آپ کی دشمنی ہے بچوں کے ساتھ۔ تم دیکھو معذور بچوں کو ان کا کیا حالات ہے، اگر 10 بچوں میں ایک بچہ معذور ہو گیا تو یہ 9 بچوں کا مزہ آپ نہیں لے سکتی ہے۔ لیکن سب عزت سے دیکھتے ہیں، میری خاطر کرتے ہیں کہ میں ان کی خدمت میں کھڑی ہوں۔ بلوچستان میں سال 2020 کے دوران اب تک پولیو کے 24 کیسز سامنے آ چکے ہیں جو ملک بھر میں سب سے زیادہ ہیں۔ ان میں 6 کیسز کا تعلق ضلع پشین سے ہے۔ حور بی بی نے 5ویں جماعت تک تعلیم حاصل کر رکھی ہے۔ 4 سال پہلے انہوں نے پولیو ورکر بننے کا فیصلہ کیا۔ مقامی روایات کے مطابق انہوں نے پہلے علاقے کی مسجد کے امام سے اجازت لی۔ پھر میرے لڑکے کو میں کوٹھا بھیجی جمعہ مسجد کو، میں بولے اچھے بڑے مولوی صاحب سے پوچھو کہ یہ تنخواہ کیسی ہے۔ مولوی صاحب بولے کہ یہ ایک پہلے تو محنت کا پیسہ ہے، بالکل حرام نہیں ہے، بچوں کی بیماری کی دوا ہے، یہ ثواب بہت ہے، ثواب کی نیت سے بھی کرتی ہوں اور اپنی صحت ورزش کی نیت سے بھی کرتی ہوں۔ ماضی میں بلوچستان میں کوئٹہ اور قلعہ عبداللہ کے علاقوں میں خواتین پولیو ورکرز پر جان لیوا حملے ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود حور بی بی بے خوف ہو کر اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی کھڑا تھا، اسکوٹر ساتھ تھی، میں سمجھی کہ مارنے والا ہے، اب گولی چلائیں گا۔ پھر آیت کرسی کلمے پڑھتے 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 گھروں کے قریب آ گئی۔ جب اللہ کا شکر ادا کریے میں بولے چلو، پھر بھی بچوں کے میں تو بچوں کے ثواب کی نیت سے نکلی ہوں، اگر گولی لگی بھی تو انشاءاللہ اللہ میاں میرے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ حور بی بی کے گاؤں شادی زئی میں انسداد پولیو مہم کے دوران اگر کوئی بچہ رہ بھی جائے تو اس کے والدین اسے خود حور بی بی کے گھر لے آتے ہیں۔
جہاں وہ نہ صرف بچوں کو قطرے پلاتی ہیں بلکہ انہیں خوش کرنے کے لیے اکثر تحفے بھی دیتی ہیں۔ ان کی بے لوث خدمات کے باعث گزشتہ 5 سالوں کے دوران گاؤں میں کوئی بھی بچہ پولیو کا شکار نہیں ہوا۔ مرتضی زہری، وائس آف امریکہ، ضلع پشین، بلوچستان۔ اور شو کے آخر میں آپ کو لے کر چلتے ہیں لاہور کے ایک ایسے ریسلنگ رنگ میں جہاں پاکستان کے اپنے ریسلرز تیار ہو رہے ہیں۔ دبئی سے ریسلنگ سیکھ کر آنے والے عبداللہ خواجہ پاکستان کو ملٹی بلین انڈسٹری میں لانے کا اس وقت عزم رکھے ہوئے ہیں، اور پاکستان میں پروفیشنل ریسلنگ کس سطح پر کھیلی جاتی ہے اور اس کا مستقبل کیا ہے، اس حوالے سے لاہور سے سمن خان نے ایک رپورٹ مرتب کی ہے۔ پاکستان کے ہر شہر میں ریسلنگ کا رنگ ہو جہاں نوجوان لائیو انٹرٹینمنٹ فراہم کرنے والے اس کھیل کی تربیت لے رہے ہوں، یہ خواب ہے لاہور کے عبداللہ خواجہ کا۔ پاکستان میں پروفیشنل ریسلنگ کا تربیتی ادارہ ڈھونڈنے میں ناکامی کے بعد ریسلنگ سیکھنے کا شوق عبداللہ کو دبئی لے گیا۔ پاکستان واپس آ کر انہوں نے ایسے افراد کو جمع کرنا شروع کیا جو ریسلنگ کی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں۔ کوئی MMA فائٹر، کوئی باکسر، کوئی مٹی کا پہلوان تھا، کوئی جمناسٹکس کا تھا، کوئی کسی اور سپورٹ کا تھا، ان کو ہم لے کے آئے۔ ہم نے کہا کہ ایک نئی سپورٹ کو ہم لانچ کر رہے ہیں۔ پروفیشنل ریسلنگ سپورٹ بھی ہے، لیکن کیونکہ یہ انٹرٹینمنٹ ہے، 2 ایتھلیٹس اپنے مووز کے ذریعے یا ریسلنگ کے ذریعے آپ کو ایک کہانی بتا رہے ہیں۔ ریسلنگ ریولوشن گلوبل کے پلیٹ فارم سے 26 اکتوبر 2019 سے اب تک لاہور اور اسلام آباد میں پروفیشنل ریسلنگ کے 13 میچ ہو چکے ہیں۔ لڑائی کے ان میدانوں نے ریسلنگ کے ایسے شائقین کو اپنی جانب متوجہ کیا جو اب تک صرف ٹی وی پر غیر ملکی کھلاڑیوں کو دیکھتے آ رہے تھے۔ بچپن سے ہی ہم دیکھتے تھے الٹیمیٹ واریر کو، ہلک ہوگن کو، اسی طرح سے پھر مارشل آرٹ کی طرف آ گئے، ٹریننگ لی مارشل آرٹ کی، باکسنگ کی، گریپلنگ کی۔ پرو ریسلنگ کے اندر ایک الگ ہی سین ہے، اس کے اندر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ریسلرز بین الاقوامی طرز پر منفرد کردار، لباس اور نام کے ذریعے اپنی الگ پہچان بنا رہے ہیں۔ راؤڈی کاکڑ ایک ٹوٹل ڈفرینٹ نیم ہے، کیونکہ میرا کریکٹر جو ہے وہ ایک ویسے بھی ایک پولیس والے کا تھا، اور پولیس والا وہ بھی ایک روڈ پولیس آفیسر جو کسی کی نہیں سنتا۔ میری فین فالوئنگ دیکھیے ٹک ٹاک کے اوپر، وہ اس پہ بھی ماشاء اللہ 10,000 پلس ہیں اس پہ، پھر فیس بک پہ ہے۔ مجھے انڈیا، میکسیکو اور کئی جگہ سے مجھے چیلنج بھی آئے تھے مجھے کہ وہ مجھ سے فائٹ کرنا چاہتے ہیں۔ عبداللہ نے غیر ملکی ریسلرز کو پاکستان مدعو کر کے تربیتی سیشن منعقد کروائے اور اپنے کھلاڑیوں کا مقابلہ بھی ان سے کروایا تاکہ پاکستانی پرو ریسلنگ کے عالمی مقابلوں میں اپنی پہچان بنا سکیں، مگر اس کھیل کو فروغ دینے کے لیے عبداللہ سرکاری سرپرستی نہیں چاہتے۔ گورنمنٹ اگر اس کو کسی طریقے سے سپورٹ کر سکتی ہے تو وہ سب سے بہتر یہ ہوگا کہ ہمیں تنگ نہ کیا جائے، ہمارے سامنے ہمارے لیے سہولیات پیدا کی جائیں، ہم خود کام کر لیں گے، ہمیں کوئی فنڈنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ مارکیٹ میں اتنا زیادہ پیسہ ہے کہ ہم پروفیشنل ریسلنگ خود چلا لیں گے، لیکن کوئی فیڈریشن نہیں آنی چاہیے، کوئی گورننگ باڈی نہیں آنی چاہیے۔ آئے گی تو میرا یہ ماننا ہے ذاتی طور پہ، اللہ کرے ایسا نہ ہو کہ یہ اسپورٹ ادھر ہی ختم ہو جائے گی۔ ریسلرز کہتے ہیں کہ پاکستان میں کشتی کا یہ انداز نیا صحیح، مگر اس میں پیسہ ہے۔ کمائی ہے تو اس لیے ہم لگے ہوئے ہیں یہاں پہ، کیونکہ یہ کمپنی کے ساتھ ہی چلتا ہے، اور جو کمپنی کا اونر جو ہیڈ ہوتا ہے انہوں نے ساری ڈیل کرنی۔ ہم تو پلیئر ہیں، انہوں نے ہم کو پے کرنا اور ہم نے کھیلنا ہے، ہم نے اپنی پرفارمنس دینی ہے۔ عبداللہ کے مطابق پاکستان میں اس کھیل کو ڈرامہ تصور کیا جاتا ہے جو کہ بہت محنت طلب ہے، اس لیے وہ پاکستان میں اس کھیل کی راہیں وسیع کرنے کے لیے بھی کام کر رہے ہیں تاکہ لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی ریسلنگ کے رنگ میں بلا جھجک اور بے خوف ہو کر اتریں۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ اور یہ تھا آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پروگرام پر اپنے فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔